کہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم۔ ساتھ میں بولو کون حضرت؟ سنا تو ہاں بولو، سنا کہ نہیں سنا؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ میرے دوستو اسی نبی، بولو کون حضرت؟ آپ کو معلوم ہے شام کا وقت تھا، سب ادھر توجہ دینا، بالکل ادھر توجہ دے، بالکل ادھر، ہاں بالکل کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، بالکل شام کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، بولو کس کے پاس سے گزر رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے۔ اچانک سننا، اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، آپ قبرستان میں گئے، بولو کہاں گئے؟ قبرستان میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے، آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا، میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، حضرت ابراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھا۔ اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی، پھوٹی ہوئی، پرانی، بوسیدہ ہو گئی، سڑ گئی، ہڈی ہو گئی، گل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قبروں کو دیکھتے گئے، قبر میں کون گیا، مرد گیا کہ عورت گئی، کون سا خاندان والا، کسی کا نام و نشان، ساتھ میں بولو کچھ معلوم؟ حضرت ابراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے، ساری قبریں ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، سڑ گئی ہے، ہڈی ہو گئی، گل گئے، کسی کا کوئی نام و نشان۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا، کہا اللہ یہ سب مر گئے، کتنے زمانے پہلے مر گئے، اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا، اللہ ان کو زندہ کیسا کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہاتھ دینا، دانت دینا، اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا، اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے، لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے، بولو سبحان اللہ، کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے۔ اب سب پورا مجمع سننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم وہیں کھڑے رہو۔ بھائی کہاں کھڑے تھے؟ قبرستان میں۔ اللہ نے فرمایا وہیں کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندے؟ بھائی قرآن کہتا، قرآن کتنے پرندے بلاؤ؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے، 4 پرندے میں کیسے بلاؤں گا؟ میں کیسے، ابھی مجھے کوئی کہے کہ 4 پرندے بلا، بھائی 4 مرغی نہیں بلا سکتا، 4 پرندے کہاں سے بلاؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے، اللہ میں قبرستان میں کھڑا اللہ، اور تو کہتا کہ 4 پرندے بلا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی، فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی، اے اللہ کے حکم سے 1 پرندہ آ جا، اے اللہ کے حکم سے 2 پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے 3 پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے 4 پرندہ آ جا۔ بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے، بولو پہلا پرندہ، 2 پرندہ، 3 پرندہ، 4 پرندہ، 4 پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، اللہ بلانا میرا کام تھا، پہنچانا تیرا کام تھا، تو نے 4 پرندے پہنچا دیے، لیکن مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو، 4 کو ذبح، بسم اللہ ہی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، اب وہ 4 پرندے تھے، 4 کو ذبح کر دیا۔ کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو، گوشت نکالو، سب کا گوشت۔ اب حضرت ابراہیم نے پہلے پرندے کا گوشت نکالا، 2 کا نکالا، 3 کا نکالا، 4 کا نکالا۔ کہا اللہ 4 کا گوشت میں نے الگ الگ کر دیا۔ اللہ نے کہا 4 کے گوشت کو ملاؤ اور ہلاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، ہلاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، ہلاتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم ملاتے گئے، ملاتے گئے، 4 پرندوں کا گوشت اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہے، 2 کا کہاں، 3 کا کہاں، 4 کا کہاں، خوب دیر تک ملاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو، چلو 4 حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ۔ حضرت ابراہیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے، بہت تندرست تھے، پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا، 4 حصے میں گوشت کو رکھ دیا، پھر واپس قبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بلاؤ وہ 4 پرندوں کو، بلاؤ وہ 4 پرندے جو پہلے بلائے تھے نا، بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا اب نہیں بلاؤں گا، میں نے تو مار ڈالا ان کو، ان کا گوشت بھی نکالا، اور صرف نکالا نہیں بلکہ گوشت کو ملایا، ہلایا، اور پھر جا کے معلوم نہیں رکھ دیا کس کا گوشت کہاں پر ہے میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ نے پھر وہی بات فرمائی، میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بلا لو، واپس بلا لو اللہ، میں نے تو ذبح بھی کر دیا اللہ، میں نے تو سب کا گوشت بھی نکال لیا اور میں نے سب کے گوشت کو ہلا دیا ملا دیا اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی، اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آ جا، دوسرا آ جا، تیسرا آ جا، چوتھا آ جا، جو پہلے تھے وہی پرندے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے بلانے میں دیر ہو گئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ اب چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس پھڑ پھڑانے لگے تو حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کو سائیڈ پہ کیا، بہت روئے اور سیدھے سجدے میں بولو سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور اللہ، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اللہ، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں اللہ، اللہ ہم کمزور ہیں اللہ، تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو، انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے۔ میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا، جیسے چار پرندوں کو زندہ کیا نا، قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا، پھر ان کو بھی زندہ کروں گا، پھر حساب کتاب ہوگا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، کتنے پرندے والا؟ ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا؟ یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں، معلوم تھا؟ معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں؟ نہیں، ہم کو موبائل معلوم، موبائل۔ پہلے اشرف البھائی مولانا عثمان صاحب، پہلے کیا ہوتا معلوم، کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا پہلا سوال یہ پوچھتا تھا، پہلا سوال کہ ہاں مسجد کہاں ہے، اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہیں نا، اذان ہوتی ہے نا، مسجد میں کام ہوتا ہے نا۔ تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں، تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا۔ وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا، اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا۔ آج ہمارے یہ جوان، یہ جتنے جوان ہیں جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے، چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دوسرا سوال وائی فائی، پاسورڈ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ میں نے تو پنکھا نہیں، اس کی آواز آتی رہی۔ تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ تو میرے پیارو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو، یہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دوں پھر آپ کو سمجھ میں آیا۔ میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ ساتھ میں بولو نا کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا نا قرآن میں یہ واقعہ ہے، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، میں پڑھوں گا ترجمہ آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں ہے اور ساری قبروں کو دیکھا ہے بوسیدہ ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ بولو اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اللہ فرماتے میرا ابراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھروسہ تو پورا ہے لیکن مجھے سمجھا دے، بولو مجھے۔ اب اللہ نے کیسے سمجھا؟ کتنے پرندے بلاؤ؟ ساتھ میں بولتے جاؤ نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے پرندوں کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلانا اور چاروں پرندوں کو ذبح کر دینا، پھر چاروں پرندوں کا گوشت نکال لینا، پھر سارے گوشت کو ہلا دینا اور ملا دینا، پھر اس کو پہاڑوں پہ رکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا۔ حضرت ابراہیم نے سب گوشت کو ہلایا ملایا اور اس کے بعد پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جب پہاڑوں پر رکھا اللہ نے فرمایا پھر بلا لو۔ کس کو بلا لو؟ کتنے پرندوں کو بلا لو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اب تو میں نے مار ڈالا،
اب تو میں نے سب کے گوشت کو بھی نکال دیا، اللہ واپس کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، سب کو زندہ کر کے لانا اللہ کا کام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابراہیم بلا لو، چاروں پرندوں کو آواز دے کر بلا لو۔ اللہ فرماتے میرا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، چاروں کو پہنچانا اللہ کا کام ہوگا۔ جب چاروں پرندے آ گئے حضرت ابراہیم بہت روئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَمْ، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سب کو بتا دو، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بولو نہ کوئی طاقت والا، اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت والا، اللہ کی حکمتوں سے بڑھ کر کوئی حکمت والا۔ میرے دوستو اتنے بڑے نبی، میں نے ابھی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا؟ 63 مرتبہ جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے، اپنے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ۔ ارے 63 مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا، جو بار بار اللہ کہتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم، اللہ کہتے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا۔ وہ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے، رکوع میں آ گئے، اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا، سجدے میں آ گئے اور کہہ دیا اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے سے بڑھ کر طاقت والا۔ تو حضرت ابراہیم جن کے سامنے جھکے، ہم وہاں ہوشیاری کرتے، ہم لوگ وہاں جا کے ہوشیاری کرتے۔